جوگی سانپڑا جی
کردا ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ پاک کی ذات پاک واسطے، درود و سلام آقا نامدار امام الانبیاء سید الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک واسطے۔ دوستوں بزرگوں، اللہ الرحمن کی پاک کتاب مطہر معلّہ 30واں سپارہ سورت کا نام سورت الفجر، اللہ پاک نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ میں نو قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ محدثین نے تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ وہ 10 راتاں جڑا مہینہ شروع ہوا ہے، جی اج پہلی تاریخ ہے، اللہ پاک نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، اور قسم اٹھا کے اللہ پاک نے اپنے بندے کے سامنے ایک عظمت اور شان بیان کی ہے۔ دیکھو نا، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی پائی جاتی ہے، اللہ وہ عظمت بیان کرتے ہیں۔ رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک کے اندر لیلۃ القدر کی رات ہے۔ رمضان المبارک کے اندر اسی ویکھنے کہ اللہ نے قرآن اتاریا ہے، اسی بڑی عزت بڑا احترام کرنے رمضان المبارک کا۔ اسی طرح ہی یہ پہلا عشرہ شروع ہوا ذوالحجہ کا، یہ بھی اپنی عظمت ہے، اپنی شان ہے، اپنا مقام ہے۔ مثال انہاں 10 دنوں کے اندر اسی ویکھنے کہ بیت اللہ کا حج کیتا جاتا ہے، سال تو بعد سال گزر جاتا ہے، انہاں 10 دنوں کے اندر ہی بیت اللہ کا حج کیتا جاتا ہے، جی عظمت جی شان اللہ پاک نے قرآن کے اندر بیان کی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک اپنے بندے کو نصیحت کرتے ہیں، بندے دنیا داری کا کوئی کام کرنا ہے وہ بھی وہ تیاری کرتا ہے، انہیں تیاری واسطے محنت کرتا ہے، وہی قبولیت واسطے دعا کرتا ہے۔ کوئی بھی بندے کام کرنا ہوئے وہی تیاری کا وہ وقت ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے کہ میں ساری چیزاں کا بندوبست کر لواں۔ کسی کوئی مکان بنانا ہے، کوئی دکان بنانی ہے، کوئی کاروبار تیار کرنا ہے، وہ واسطے وہ محنت کرے گا، تیاری کرے گا۔ وہ واسطے 10 دن شروع ہوئے نے، اللہ کی توفیق نال بندہ مومن تیاری کرتا ہے کہ میں جڑا عمل انہاں 10 دنوں تو بعد کرنا ہے میرا اللہ قبول کر لے، میرا اللہ وہ عمل قبول کر لے، قبولیت کی تیاری کرتا ہے۔ یہ اندر حسب توفیق جتنی توفیق بندے کو ملے، بندہ یتیمہ مسکینہ غریبہ سے خرچ کرے، پھر اللہ پاک توفیق دے، نفل نوافل کا انتظام کرے، یعنی نماز کو علاوہ نفل بھی پڑھے۔ اسی طرح کیونکہ ایک عظمت اللہ پاک نے قسم اٹھا کے اپنے سامنے رکھی ہے کہ ایک عزت اور عظمت کی مانو قسم ہے، انہاں راتوں کی مانو قسم ہے، انہاں دنوں کی مانو قسم ہے، اور اللہ پاک اس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں جن کی عزت اور عظمت زیادہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، اسی تھوڑا جا غور کریے، اللہ پاک نے یہ اندر بہت کچھ رکھا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے انہاں 10 دنوں کے اندر بیت اللہ کا حج رکھا ہے۔ لوگ انہاں 10 دنوں کے اندر ہی بےخنا تیاری کر کے چھوٹی بات تیاری کرنی شروع کر دیتے ہیں، جنہیں جانا ہوئے، جنہوں نے اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہوئے۔ ویسے تو بےخنا توفیق وہ ہوگی جی محنت نال کی جائے۔ ہاں جی، ایک بندہ سود لینا ہے، وہ سال بعد لوگوں کے مال حج کر آئے، ہاں جی دیکھو کی حاصل ہوئے گا۔ اسی طرح مثال ہے، چور رات کو اٹھے تے کسی کا ڈکا چوری کر لے تے سویرے قربانی کر دے، بڑی
ہے گی، بڑے انہیں اجر پایا، بڑا انہیں ثواب پایا ہے۔ میرے بھائیوں اس طرح کے عمل نہیں، عمل وہ ہون جنہاں دے اندر بندے دے ذہن دے اندر ہوئے کہ اے دے نال میری نجات ہو جائے گی، میں کامیاب ہو جاؤں گا، اس طرح کا عمل ہوئے۔ اور اللہ نو عمل وہ پسند ہے جیڑا محنت نال کیتا جائے، بھاویں وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہوئے، محنت نال کیتا جائے بھاویں وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہوئے۔ میرے بھائیوں دنیا دار ابو جہل ورگے بڑیاں بڑیاں قربانیاں کرتے سن اس وقت بھی، لیکن انہوں نے کوئی قربانی قبول نہیں ہے کیونکہ انہوں کا ذہن صحیح نہیں، عقیدہ صحیح نہیں ہے، اللہ کے ایمان صحیح نہیں ہے، اللہ کے اعتبار نہیں ہے انہوں کا۔ تو میرے بھائیوں رب العالمین نے قسم اٹھا کے آپ نے سمجھایا ہے کہ اے میں تمہیں جو کچھ بھی عطا کیتا ہے نا تھوڑی نجات واسطے دیتا ہے، تھوڑی کامیابی واسطے، تمہیں ایک ایک چیز کی قدر ہوئے گی، ایک ایک چیز کی عزت ہوئے گی، تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ میرے اور تمہارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے قرآن والفجر
حاجی صاحب تیری مانی اگے نالوں زیادہ حاجی صاحب حاجی رکھے دا حق کھا گیا ہے حاجی صاحب داڑھی رکھ لئی ہے حاجی صاحب نے بڑا کر کری پھرتا ہے لیکن حج دے ہیٹھ لکیا ہویا ہے میرے نبی نے فرمایا اگر وہ واپس آ کے گناہ کرے گا انہوں ڈبل گناہ ملے گا واپس آ کے عیب کرے گا وہی سزا بھی دونی ہوئے گی واپس آ کے اگر پھر انہاں کماں تے لگ جائے گا اللہ کی پکڑ بھی ہوتے واسطے ڈبل ہوئے گی دونی پکڑ ہوئے گی انہاں حاجی صاحباں نوں دونی پکڑ ہوئے گی ساڈے سمرک کے اندر بندے حج کرتے نے کاروبار واسطے ساڈے علاقے کے اندر ملک کے اندر بندے حج کرتے نے حاجی صاحب سداؤن واسطے نجات واسطے نہیں صرف حاجی صاحب سداؤن واسطے بڑا خوش ہوتے نے بندے کہ مینوں حاجی صاحب آکھن کے لوگ پر تو نہیں جانتا نہ ہے انہاں دے ول نہ ویکھ تیرے مرن تو بعد تینوں کسے حاجی نہیں آکھنا نہ ہے تیرے مرن تو بعد تینوں کسے نمازی نہیں آکھنا نہ ہے تیرے مرن تو بعد تینوں کسے چودھری نہیں آکھنا تیرے مرن تو بعد تینوں کسے کچھ نہیں آکھنا نہ ہے تیرا کسے نا ہی نہیں لینا اللہ پاک فرماتے ہیں تو انہاں ول نہ ویکھ بھی نہ تینوں پوچھنا ہی نہیں ہے تو میرے ویکھ میں تینوں روز پوچھتا ہی ہے میں تیرا روز دھیان کرتا ہی ہے میں تیرا روز خیال کرتا ہی ہے میں تیری روزی کا بندوبست روز کرتا ہی ہے تینوں کئی ٹکن والے نے میں تینوں روز کھڑا رکھتا ہی ہے میں تینوں روز قائم رکھتا ہی ہے میں تیری عزت کی حفاظت روز کرتا ہی ہے میں تیرا احترام روز کرتا ہی ہے میں تیرا رزق کسی پاسے نہیں جان دیتا تیرے گھر تک روز پہنچاتا ہی ہے میں تیری بینائی چالو روز کرتا ہی ہے میں تیری طاقت روزانہ بحال کرتا ہی ہے تینوں نیند روزانہ آ جاتی ہے یہ سارے بندوبست میں کرتا ہی جڑے کوئی نہیں کرتا میں تیری طرف کے اندر میں تیرے سکون کے اندر میں تیرے آرام کے اندر میں تیرے دکھ کے اندر شامل ہاں جے تو مینوں اپنا نال رکھے گا جے تو مینوں اپنے نال رکھے گا تے میں تیرے نال ہی نال رہاں گا میں تیرے قریب ہی قریب رہاں گا میرے بھائیوں عرض کیتا ہے حج بڑا رکن ہے نا 10 دناں دے اندر بڑی عظمت ہوئے گی نا 10 دناں دی ہے بڑی شان ہوئے گی نا 10 دناں دی ہے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں چاند چڑھ جائے چاند ذوالحجہ دا چڑھ جائے تسی اپنے ناخن نہ کٹاؤ تسی اپنے وال نہ کٹواؤ تسی اپنی جلد تو کوئی وال نہ لاؤ میرے نبی نے فرمایا اے تسی انتظار کرو اے 10 دن اسی طرح ہی گزارو اے 10 دنوں کا ٹائم اسی طرح ہی گزارو میرے نبی کو پوچھا گیا محبوب جی اگر اسی اے ناخن نہ کٹائیے وال نہ کٹائیے انہاں دے نال کی ملے گا میرے نبی فرماتے ہیں عید کی نماز پڑھ کے عید کی نماز پڑھن تو بعد اگر تسی اپنے ناخن کٹواؤ گے اللہ تانوں قربانی دا ثواب دے گا وکھرا قربانی دا ثواب دے گا وال کٹواؤ گے اللہ تانوں قربانی دا ثواب دے گا کیونکہ روکے آئے تے رب نے روکے آئے منع کیتا تے رب نے منع کیتا ہے اندازہ کر لو ناخن ساڈے نے کٹنے جدوں مرضی کٹ لو وال ساڈے کٹنے نے جدوں مرضی کٹ لو لیکن اللہ دے آکھے لگ کے رک جاؤ گے اللہ قربانی والے دن عید دی نماز پڑھن تو بعد تانوں قربانی جنہ اللہ اجر عطا فرمائے گا اللہ با ایدیاں حکمتاں رب جاندا ہے ایدیاں مہربانیاں رب جاندا ہے ایدیاں تعبیراں رب جاندا ہے لیکن اس نے حکم کیتا ہے اگر اسی حکم دے پابند ہو جاواں گے تے ساڈی کامیابی ہو جائے گی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدوں چاند شروع ہو جائے تے تسبیحاں پڑھنیاں شروع کر دیا کرو دن بھی راتی بھی چلتے پھرتے بھی ہنیرے سویرے بھی اونچی اونچی آواز نال آہستہ آہستہ اللہ
اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تسبیحاں دن رات ہنیرے سویرے پڑھی رکھیا کرو اینا 10 دنوں دے اندر. اللہ اکبر اللہ. آخری 3 دنوں دے اندر بھی عصر دی نماز تک تسی یہ تسبیحاں پڑھی جایا کرو. اللہ پاک اس چیز دا بھی ہے کیونکہ دے اندر کئی تسبیحاں ہوندیاں نے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ پڑھن والے دے اگر سمندر دی جگ دے برابر بھی گناہ ہون گے تے اللہ پاک اس بندے دے اس سمندر دی جگ جننے بھی گناہ معاف کر دے گا. صرف سبحان اللہ پڑھن نال صرف سبحان اللہ آکھن نال تے دے اندر تے کئی تسبیحاں ہوندیاں نے. لا الہ الا اللہ ساریاں تو بڑا ذکر ہے. میرے نبی نے فرمایا افضل الذکر ساریاں تو بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے. پھر انہاں 10 دنوں دے اندر افضل الذکر اللہ اکبر دے اگے لا الہ الا اللہ آندا ہے. یہ تسبیحاں کنے بنائیاں نے میرے محبوب پیغمبر نے. یہ کنے دسیاں نے میرے نبی نے دسیاں نے. اللہ اکبر اللہ. اور میرے بھائیو یہ ساری چیزاں اپنے واسطے نے. میرے نبی فرماتے نے اونچی اونچی آواز نال نماز تو بعد بھی ہے گھر دے اندر بھی بازار دے اندر بھی ہے. ہاں جی جتھے بھی تسی ہو تسبیحاں پڑھتے رہا کرو. انہاں 10 دنوں دے اندر آخری 3 دنوں دے اندر عصر دی نماز تک معلوم ہوتا ہے کہ عظمت بڑی ہے یہ دی شان بڑی ہے یہ دا مقام بڑا ہے. حضرات دیکھو نا انہاں ہی 10 دنوں دے اندر 9 تاریخ ہوندی ہے 9 ذوالحجہ. اگلے ہفتے والے دن آئے گی 9 تاریخ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں بندہ 9 تاریخ کا روزہ رکھے گا 9 تاریخ کا روزہ رکھے گا 9 تاریخ کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک اس ایک روزے نال ایک سال جڑا گزر گیا ہے وہ دے گناہ معاف کر دے گا. ایک سال جڑا گزر گیا ہے اسی زبان نال گناہ کرنے آنا ہے اسی کناں نال گناہ کرنے آئے گھر دے اندر ماڑا چنگا بولنے آنا ہے. اللہ اکبر اللہ. کئی گناہ کرنے اسی گھراں دے اندر. میرے نبی نے فرمایا اللہ پاک ایک سال جڑا گزر گیا ہے اون دے گناہ معاف کر دے گا ایک روزہ رکھن نال. اللہ پاک ایک سال جڑا آਉਣ والا ہے جڑا اے سال آਉਣਾ ہے اللہ پاک آਉਣ والے ایک سال دے گناہ معاف کر دے گا ایک روزہ رکھن نال 9 ذوالحجہ دا نال. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ایک روزہ 9 ذوالحجہ دا رکھے گا نال اللہ پاک 2 سالاں دے گناہ معاف کر دے گا. 2 سالاں دے اے جے نفلی روزہ ہے اے جے نفلی عبادت ہے نفلی عبادت ہے. اس دے اندر سوچو نفلی کریے تے اینا اجر رب دیندا ہے جے فرضی کران گے تے اللہ پاک کتنا کو اجر دے گا. جنے تے انہیں پابند کیتا ہویا ہے جنے انہیں وقت مقرر کیتا ہویا ہے ٹائم مقرر کیتا ہویا ہے بندے تے فرض کیتا ہویا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ ایک روزہ رکھے گا اللہ پاک 2 سالاں تے او دے گناہ معاف کر دے گا 2 سالاں دی اودیاں غلطیاں معاف کر دے گا 2 سالاں تے او دے عیب معاف کر دے گا. کیونکہ یہ ساری چیزاں رب نے اپنی مرضی نال بنائیاں نے. یہ سارے اعمال اپنی مرضی نال بنائے نے. یہ ساری چیزاں رب نے اپنی مرضی نال بنائیاں نے. نماز نے دتی ہے اللہ نے اپنی مرضی نال دتی ہے. یہ اعمال دیتے نے اپنی مرضی نال دیتے نے. اگے جاہلیت کے دور کے اندر 2 دن لوگ خوشی منایا کرتے سن. 2 دن لوگ خوشی منایا کرتے سن. 2 دن اللہ اکبر اللہ 2 دن لوگ خوشی منایا کرتے سن. 2 دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب نے انہاں دے برابر 2 دن عطا فرمائے نے. اللہ پاک فرماتے نے میں تینوں خوش کرنا چاہنا وا میں تیرے تے خوش ہونا چاہنا وا میں تینوں خوش کرنا چاہنا وا میں تیرے تے خوش
کے اپنے گناہ معاف کرا لا، تو حج کر کے اپنے گناہ معاف کرا لا، تو قربانی کر کے اپنے گناہ معاف کرا لا، تو میرے دروازے پہ آ کے اپنے گناہ معاف کرا لا۔ میں تینوں خوش کرنا چاہنا، تیرے نال راضی ہونا چاہنا۔ یہ جمی دنیا داری واسطے نہیں ہے، ایک دن عید الفطر کا میں تینوں روزے دیتے، میں کیا میں تیرے نال راضی ہونا چاہنا، تینوں راضی کرنا چاہنا۔ میرے 10 دن آئے نے، انہاں 10 دنوں کے اندر رب پہلے بندے کو کچھ کرانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ محنت کرے اپنی کامیابی واسطے، میرا بندہ محنت کرے اپنی قربانی کی قبولیت واسطے، میرا بندہ محنت کرے اللہ قربانی قبول کر لوے، اللہ میرے تے مہربانی کر لوے۔ اسی کی کرنے یہ 10 دن ایویں ہی گزار دینے یہ 9 دن ایویں ہی گزار دینے، قربانی کر لینے تے جا کے گھر گھر گلاں کرنے نہیں یار میرے بچے لوکاں دے منہ ویکھن گے، میرے بچے لوکاں ویکھن گے، اس واسطے میں قربانی کرنے نہیں میرے بھائیو، اس واسطے نہیں، اس واسطے میں کرنے کہ میرا رب میرے نال راضی ہو جائے گا، میرا رب میریاں تنگیاں دور کر دے گا، میرا رب میریاں پریشانیاں دور کر دے گا، میرا رب میرے عیب دور کر دے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ پاک نے اپنے بندے نو انعام دیتے نے، یہ سارے انعام بندے واسطے نے، یہ ساریاں کامیابیاں بندے واسطے نے۔ یہ 10 دن اللہ پاک نے انہاں دی عظمت بیان کی ہے، انہاں دی راتاں کی عظمت بیان کی ہے، ایک دنوں کی عظمت بیان کی ہے، کس واسطے ہے تاکہ بندے کی سمجھ دے اندر بات آ جائے، بندے کی کامیابی ہو جائے۔ ساری چیزاں والے تو میرا اتدار والے تو قبل اللہ علامہ چنگا
فرماتے نے انہاں دا حصہ میرے کول ہے جڑے سوال انج دے کردے نے انہاں دا حصہ میرے کول ہے میرے بھائیو میں کوشش کیتی انہاں 10 دناں دے اندر اللہ نے عظمت بڑی رکھی ہے انہاں 10 دناں دے اندر احترام رکھیا ہے انہاں 10 دناں دے اندر حج ورگی عبادت رکھی ہے انہاں 10 دناں دے اندر 9 ذوالحجہ ہے انہاں 10 دناں دے اندر بھی تسبیحاں میں ہے انہاں دے اندر ہی ویکھو اللہ پاک نے قربانی والی ہے اس عظیم نعمت نو اپنے بندے واسطے رکھیا ہے انہاں دناں دے اندر ہی ہے اس بندے دی کامیابی واسطے کہ میرا بندہ کامیاب ہو جائے میں اس بندے دیاں غلطیاں خطاواں معاف کر دینا ہے اس انہاں 10 دناں دے اندر ہی ویکھو دنیا پہنچی ہے بیت اللہ دے اندر ہے دنیا پہنچی ہے مدینے دے اندر ہے اللہ اکبر اللہ اولئک لهم نصیب مما کسبوا اللہ فرماتے ہیں اپنا حصہ آخرت دے اندر بنا لو اپنا حصہ آخرت دے اندر بنا لو اپنی کامیابی آخرت دے اندر بنا لو واللہ سریع الحساب اللہ تعالی بڑی جلدی تواڈے کولوں حساب لین والا ہے اللہ دی توفیق عطا فرمائے باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین